بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 میں پڑھنے والے تمام طلبہ و طالبات کا یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آج میں 5واں سبق بازار کی قسمیں فارمز آف مارکیٹ میں کچھ سوالات پر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھیں گے اور آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو پہلا سوال اس میں ہے، بازار کیا ہے؟ واٹ از مارکیٹ؟ عام زبان میں بازار اسے کہتے ہیں جہاں مخصوص مقام پر فروخت کنندہ اور خریدار ہوتے ہیں اور مخصوص قسم کی اشیاء فروخت ہوتی ہے، لیکن ہم بازار کا مفہوم معاشی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معاشیات میں بازار کے لیے مقام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فروخت کنندہ اور خریدار کے درمیان براہ راست اور بالراست طور پر رابطے میں آئے بازار کہلاتا ہے۔ یہ ابھی آپ کو میں نے بازار کے بارے میں معاشی نقطہ نظر سے بتایا۔ دوسرا سوال ہے کہ بازار کی درجہ بندی کیجیے۔ بازار کی درجہ بندی مختلف حصوں میں کی جا سکتی ہے۔ اب میں الگ الگ حصے کے بارے میں بتاؤں گا اور اس پر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ الف، مقام کی بنیاد پر۔ مقام کی بنیاد پر بازار کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے مقامی بازار، لوکل مارکیٹ۔ اب لوکل مارکیٹ، مقامی بازار کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سمجھیے، جاننے کی کوشش کیجیے۔ ایسا بازار جہاں علاقے یا مقام میں پر تیار شدہ اشیاء خرید و فروخت کی جاتی ہے اسے مقامی بازار کہتے ہیں۔ دوسرا ہے قومی بازار، نیشنل مارکیٹ۔ ایسا بازار جہاں تیار شدہ اشیاء فروخت کی جاتی ہے، جہاں ملک میں تیار شدہ اشیاء خرید و فروخت کی جاتی ہے اسے قومی بازار کہتے ہیں، جو ملک کا گھریلو بازار بھی کہلاتا ہے۔ یہ قومی بازار حکومت کے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے۔ جو حکومت کے مطابق جو عمل مرکزی حکومت و ریاستی حکومت کے مطابق جو اصول و ضوابط ہوں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تیسرا ہے بین الاقوامی بازار۔ ایسا بازار جہاں دنیا کے مختلف ملکوں کی اشیاء خرید و فروخت کی جاتی ہے اسے بین الاقوامی بازار، انٹرنیشنل مارکیٹ کہتے ہیں۔ بین الاقوامی بازار میں صارف اور فروخت کنندہ دونوں عالمی سرحدوں سے باہر نکل کر اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب آئیے بے، مدت کی بنیاد یا وقت کی بنیاد پر۔ پہلا ہے بے حد قلیل مدت۔ بے حد قلیل مدت وہ مدت ہے جس میں رسد غیر لچکدار ہوتی ہے، یعنی رسد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قیمت کا تعین
तलब की बुनियाद पर होता है। अमूमन ये मुद्दत चंद दिनों या एक हफ्ते की होती है। इसमें रसद मुस्तकिल है, जिससे कीमत बढ़ती है अमूमन। दूसरा है कलील मुद्दत। कलील मुद्दत 1 साल की कम की मुद्दत को कलील मुद्दत कहते हैं। इस मुद्दत में तिजारती फर्म सिर्फ मेहनत में तब्दीली लाकर अशिया व खिदमात की रसद बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कलील मुद्दत में कुछ हद तक रसद में तब्दीली की जा सकती है। तीसरा है तवील मुद्दत। तवील मुद्दत 1 साल से लेकर 5 सालों की मुद्दत होती है। तवील मुद्दत के दौरान तमाम पैदावारी अवामिल मुतगय्यर होते हैं, यानी तमाम पैदावारी अवामिल में तलब के मुताबिक रसद में तब्दीली लाई जा सकती है। चौथा है बेहद तवील मुद्दत। बेहद तवील मुद्दत 5 सालों से ज्यादा की मुद्दत होती है, जिस मुद्दत के दौरान तमाम तर पैदावारी अवामिल मुतगय्यर होते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं, उसमें तब्दीली कर सकते हैं, फार्म की जसामत में तब्दीली कर सकते हैं, नए फार्म भी लगाए जा सकते हैं। तो बेहद तवील मुद्दत के दौरान तलब बढ़ने पर रसद पूरी तरह बढ़ाई जा सकती है। अब आइए जी मुसाबिकत की बुनियाद पर। मुसाबिकत की बुनियाद पर बाजार की 5 किस्मों के बारे में आपको मुख्तसर बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगले सवालात के दौरान हर की क्या खासियत होती है उसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1, मुसाबिकत की बुनियाद पर मुकम्मल मुसाबिकत, परफेक्ट कंपटीशन। नंबर 2, नामुकम्मल मुसाबिकत, इम्परफेक्ट कंपटीशन। नंबर 3, इजारहदारी, मोनोपोली। नंबर 4, चंद इजारहदारी, ओलिगोपोली। नंबर 5, इजारहदाराना मुसाबिकत, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आज मैं बाजार की दर्जाबंदी का मुख्तसर तारुफ कराया, और अगले सवालात के बारे में मैं अलग से आपको बताने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया।